ہم ان کی تصنیفی خدمات پہ بات کریں ایک پوری قسط نکل جائے گی۔ اچھا، یہ ہندوستان کے پہلے عالم ہیں، واحد عالم ہیں جنہوں نے مکمل عربی تفسیر بھی لکھی ہے اور مکمل اردو تفسیر بھی لکھی ہے۔ یقین کیجئے کہ مولانا ثناء اللہ عمر سری رحمہ اللہ کی شخصیت اتنی بڑی ہے کہ اگر میاں صاحب کے شاگردوں کے تذکرے میں ان کا تذکرہ نہ ہو تو یہ ایسی شخصیت ہے جس کے اوپر کئی قسطوں میں پروگرام کیا جا سکتا ہے۔ اور میں یہ چاہوں گا اور کہوں گا کہ اس کا ترجمہ دنیا کی جتنی بڑی زبانیں ہیں ان سبوں میں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ خدمت اسلام کے نقطہ نظر سے بہت عظیم الشان کتاب ہے۔ تو مولانا ثناء اللہ عمر کی جو تصانیف ہیں ان کی تعداد تقریباً 250 کے قریب ہے۔ عصر کی نماز کے بعد مولانا ادریس کلانی کام چھوڑ دیتے تھے اور کہتے تھے جو میری عصر تک پوری نہیں پئی تھے پھر بعد میں نہیں پوری، یعنی عصر کے بعد کام نہیں کرتے تھے۔ مولانا ثناء اللہ کیونکہ مناظر تھے اور ایک بہت ذہین اور کامیاب مناظر تھے، تو وہ بنیادی بات کرتے تھے، ٹو دی پوائنٹ بات کرتے تھے، یہ ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرتے تھے۔ تو ان کی کتاب میں ہمیں طوالت کم ملتی ہے، مواد بہت زیادہ ملتا ہے۔ امید حور نے سب کچھ سکھا رکھا ہے واعظ کو، دیکھنے میں یہ حضرت کتنے بولے بالے سیدھے سادے ہیں۔ تہذیب تو ان کی پہچان تھی اور شائستگی کے ساتھ کرتے تھے۔ کوئی غیر فصیح جملہ، کوئی غیر فصیح لفظ آج تک میں ان کی تحریر میں نہیں پڑھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زبان پہ بار خدا یہ کس کا نام آیا۔ تنزیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج یہ جو ہم نے سلسلہ شروع کیا حضرت میاں صاحب کے شاگردوں کا، تو اس میں ہماری جو اگلی شخصیت ہیں وہ مولانا ثناء اللہ عمر سری ہیں رحمہ اللہ۔ شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ عمر سری، جو میں نے ایک مصرع پڑھا، زبان پہ بار خدا یہ کس کا نام آیا کہ میرے نطق نے بوسے میری زبان کے لیے۔ جی صحیح شعر پڑھا جی چلیے، اور شعر حسب حال پڑھا ہے۔ جی، شخصیت ایسی درجے کی شخصیت ایسی ہے۔ یقین کیجئے کہ مولانا ثناء اللہ عمر سری رحمہ اللہ کی شخصیت اتنی بڑی ہے کہ اگر میاں صاحب کے شاگردوں کے تذکرے میں ان کا تذکرہ نہ ہو تو یہ ایسی شخصیت ہے جس کے اوپر کئی قسطوں میں پروگرام کیا جا سکتا ہے۔ جی، اور ایک ہی شخصیت میں اتنے پہلو جمع کم دیکھے گئے ہیں۔ جی خال مثالیں موجود ہیں، یہ نہیں کہ مثالیں موجود نہیں ہیں، لیکن تاریخ اسلام میں ایسی کم مثالیں موجود ہیں۔ یعنی میں حیران ہوں کہ بات کہاں سے شروع کی جائے کہ ان کے دور طالب علمی کے واقعات بھی تاریخ میں محفوظ ہو گئے۔ حضرت میاں صاحب کے شاگرد تھے جی وہ مولانا ثناء اللہ عمر سری رحمہ اللہ، اور شاگرد بھی بڑے کمال کے تھے۔ ایسے شاگرد ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر استاد ناز کر سکتے ہیں، جی بلا شبہ ایسے شاگرد تھے۔ حضرت میاں صاحب کی شخصیت اپنی بہت بڑی تھی، ان کو اپنی شخصیت کے لیے، اپنی پرسنالٹی کے تعارف کے لیے شاگردوں کی حاجت نہیں تھی، لیکن بعض اوقات ایسے استاد ہوتے ہیں کہ بڑے لائق ہوتے ہیں لیکن ان کا تعارف نہیں ہو پاتا، وہ شاگردوں کے سبب مشہور ہو جاتے ہیں۔ ایسی بھی مثالیں موجود ہیں، ملتی ہیں ایسی مثالیں۔ لیکن حضرت میاں صاحب کے معاملے دونوں ہی ہیں۔ حضرت میاں صاحب کی اپنی پرسنالٹی، اپنی شخصیت اتنی مضبوط تھی کہ وہ اپنی مثال آپ ہیں، لیکن پھر اللہ نے شاگرد بھی ایسے دے دیے۔ وہی شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی مثال بار بار ذہن میں آتی ہے کہ پھر شاگرد بھی ایسے دے دیے، اور پھر شاگرد ثناء اللہ عمر سری صاحب جیسے۔ کیا کہیں گے آپ؟ مولانا ثناء اللہ عمر سری کی جو شخصیت ہے وہ بہت ہی ہمہ جہت ہے، یعنی اگر ہم کہیں ہم ان کی تصنیفی خدمات پہ بات کریں ایک پوری قسط نکل جائے گی۔ 3 تفسیریں لکھ دیں، 3 تفسیریں لکھی۔ اچھا، یہ ہندوستان کے پہلے عالم ہیں، واحد عالم ہیں جنہوں نے مکمل عربی تفسیر بھی لکھی ہے اور مکمل اردو تفسیر بھی لکھی ہے۔ یہ اعزاز کسی اور کے پاس نہیں ہے جس نے مکمل عربی اردو تفسیریں لکھی ہوں۔ نواب صاحب ایک تو تفسیر ثنائی ہے، بعد پھر نکل جائے گی۔ ایک تو تفسیر ثنائی ہے، جی، ایک تفسیر القرآن بکلام الرحمن ہے، تیسری نہیں، یہ 2 ہی تفسیروں کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا 2 تفسیریں، میں نے 3 بولا نا؟ نہیں، بہرحال آپ نے 3 بولا ہوگا، لیکن یہ ہے کہ 2 مکمل جو تفسیریں ہوئی ہیں وہ 2 ہوئی ہیں۔ ایک تفسیر ثنائی ہوئی ہے اور ایک تفسیر القرآن بکلام الرحمن جو عربی میں، اس کی بھی اچھی خاصی شہرت ہے۔ دونوں ہی تفسیریں ہماری تفسیری ادب میں، تفسیری ذخیرے میں بہت قیمتی اضافہ ہیں۔ مطلب اردو ذخیرے میں ہم دیکھتے ہیں جو تفسیر ثنائی کا ایک مقام ہے علمی حیثیت سے، اور عربی تفاسیر میں آپ کو پتہ ہے تفسیر القرآن بکلام الرحمن جو ہے اس کی بڑی پذیرائی ہوئی اور بعض مدارس نے اس کو داخل نصاب بھی کیا تھا، تو یہ ان کا ایک بڑا کام ہے۔ اس کا بڑا شاندار ایڈیشن شائع ہوا ہے تفسیر دارالسلام سے، بہت عمدہ۔ مالک مجاز صاحب خود صاحب ذوق ہے، ان کا تذکرہ آ گیا، تو انہوں نے وہ بہت شاندار کام کیا۔ وہ اب تفسیر ثنائی جو ہے وہ مکتبہ قدوسیہ سے شائع ہوئی تھی۔ جی، مجھے یہ اعزاز حاصل ہے، اگر میں بلکہ یہاں پہ میں تھوڑی سی دلچسپ بات بتاؤں گا
تفسیر ثنائی مولانا ثناء اللہ مرسلی رحمہ اللہ نے 4 جلدوں میں شائع کی تھی. جو مولانا ثناء اللہ رحمہ اللہ نے جو نسخہ چھاپا تھا پاکستان تقسیم ہندوستان سے پہلے، وہ 4 جلدوں میں تھا، بڑی تختیب ہے. جس طرح کا جو ہمارے دوست آج کل سائز تو بتانا ممکن نہیں ہے، لیکن وہ سائز تھا اشرف الحواشی والا سائز. یہ دوست آسانی سے جان سکیں گے. تو مولانا ثناء اللہ مرسلی رحمہ اللہ نے 4 جلدوں میں وہ تفسیر شائع کی تھی. پھر اس کی فوٹو چھپی تھی، وہ میرے پاس نسخہ موجود ہے. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ 70-71 کی دہائی میں 1968 میں علامہ احسان علی رحمہ اللہ چینی والی مسجد میں آئے بطور خطیب. تو میرے والد مکرم نے اور علامہ صاحب نے مل کے ادارہ ترجمان السنہ کی بنیاد رکھی. تو ابتدائی طور پہ ایک کتابیں چھاپی، بڑا ذوق تھا، شوق بھی تھا، ذوق بھی تھا اور جوانی بھی تھی دونوں کی. سال کا فرق تھا میرے والد کی عمر کا، میرے والد سال بڑے تھے علامہ صاحب سے. تو انہوں نے 3 کتابیں چھاپی تھی ادارہ ترجمان السنہ کے زیر اہتمام. ایک تفسیر ثنائی چھاپی تھی، ایک فتاویٰ ثنائیہ چھاپا تھا اور ایک فتاویٰ نظیریہ شائع کیا تھا. اس کے بعد ادارہ ترجمان السنہ حضرت علامہ صاحب نے اپنا یعنی کہ اس کو جاری رکھا. میرے والد مکرم نے مکتبہ قدسیہ تک خود کو محدود کر لیا. اچھا، تفسیر ثنائی کے کچھ جلدیں میرے پاس ابھی بھی پڑی ہوئی ہیں. کچھ پہ مکتبہ قدسیہ لکھا ہوا تھا، ایک ہی نسخہ پرنٹنگ، جیسا بائنڈنگ میں الگ الگ ہو گئے نام نا، الگ الگ رکھ لے. تو کچھ پہ ادارہ ترجمان السنہ لکھا ہوا تھا. میرے پاس وہ نسخہ بھی موجود ہے ابھی تک وہ. اور اس کے اچھا، اس کی ایک اور خوبی کی بات بتا دوں کہ آج مجلس چل رہی ہے اور بات آئی ہے اگرچہ مولانا ثناء اللہ سے متعلق ہے، کہ وہ جو نسخہ علامہ احسان علی رحمہ اللہ نے چھاپا تھا تفسیر ثنائی کا، اس میں ایک بہت کمال تھا، کتابت کا کمال تھا. اچھا، وہ مولانا ادریس کیلانی رحمہ اللہ نے اس کی کتابت کی تھی، جو مولانا اقبال کیلانی کے والد مکرم ہیں. تو مولانا ادریس کیلانی خود صاحب علم تھے، عالم دین تھے. تو اس دور میں جب کمپیوٹر کا دور نہیں تھا، یہ 70-71 کی بات ہے، 70-71 کی بات ہے. تو اس دور میں کتابت کا یہ طریقہ اسلوب ہوتا تھا کہ آپ کو اندازے سے ہوتا تھا کہ آپ نے کہاں پہ جا کے بات ختم ہوئے گی آپ کی. اچھا، مولانا ادریس کیلانی نے کمال یہ کیا، کمپیوٹر کا دور نہیں ہے، ٹائپنگ بھی نہیں ہوتی ہے، ہاتھ سے کتابت کی. جتنا قرآن پاک کا متن ہے اتنا ترجمہ اور اتنی تفسیر ہے. اور 3 جلدوں میں چھپی تھی. وہ 4 جلدیں تھیں، یہ 3 جلدوں میں چھپی. اور یہ اسلوب پوری 3 جلدوں میں رکھا، اور میں نے اس پہ لکھا بھی ہے کہ یہ کمال تقسیم ہے جو کوئی صاحب علم ہی اختیار کر سکتا ہے. اصل میں وہ صرف کاتب نہیں تھے، وہ صاحب علم تھے اور علمی ذوق رکھتے تھے. تو اس لیے اس کی تفسیر کی کتابت بھی اس کے شایان اور بہت متقی بھی تھے. عصر کی نماز کے بعد مولانا ادریس کیلانی کام چھوڑ دیتے تھے اور کہتے تھے جو میری اثر تک پوری نہیں پئی تھے پھر بعد میں نہیں پوری، یعنی اثر کے بعد کام نہیں کرتے تھے. خیر، یہ ہم واپس اپنے موضوع پہ آتے ہیں. جی، پھر ان کی کتابوں میں ایک کتاب ہے مقدس رسول. آپ جانتے ہیں کہ اس کی ایک عظیم الشان کتاب تو خیر بہت ہی عظیم الشان ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت پہ جو کتابیں لکھی گئی ہیں، ان کے تقدس کے دفاع میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ چند کتابیں جو انگلیوں میں گنی جائیں گی ان میں اس کا شمار ہوگا. میں نے اس کو کمپیوٹر پہ کمپوز کر کے مکتبہ قدسیہ کے تحت چھاپا تھا. اور میں نے جب چھاپا تھا تب میرے دل میں بھی یہ تھی کہ میں نے اس کتاب کو بطور تبرک چھاپا ہے. حقیقت بھی یہی ہے کہ یہ آپ کے لیے بھی ایک اعزاز کی بات ہے. کتاب ضخامت کے اعتبار سے کم ہے لیکن افادیت کے اعتبار سے وہ بہت قیمتی کتاب ہے. اور میں آج بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر جو اعتراضات ہیں اس کتاب کو دوبارہ چھاپا جائے، بیشتر اعتراضات کے جواب اس میں موجود ہیں آج بھی. جی ہاں. اور آپ یہ دیکھیں کہ راج پال کی جو زہریلی کتاب ہے، جس کا پڑھنا بھی بہت مشکل کام ہے، اور اس کی واہیات کتاب کا کیا سنجیدگی اور متانت سے جواب دیا. بلکہ میں رک کے اپنے ناظرین کو کہوں گا، وہ نوجوان جو پریشان ہو جاتے ہیں. آج ہی ایک صاحب، ایک سیکولر صاحب ہیں، لبرل صاحب ہیں، وہ طنزاً یہ جملہ بول رہے تھے کہ جی ہندوؤں کو راجپال کو لٹریچر آپ مواد کہاں سے ملا؟ راجپال کو بھی مواد تو بخاری شریف سے ہی ملا نا. تو بنیادی طور پہ احادیث کو ان کا مفہوم بدل کے پیش کیا جاتا ہے. تو آج بھی اگر ہمارے کو نوجوان دوست جو ہیں، اگر وہ کسی حدیث کے اوپر آ کے پریشان ہو جاتے ہیں، جی بخاری میں یوں لکھا ہے، تو ان کو چاہیے کہ نیٹ سے PDF وغیرہ ڈاؤن لوڈ کریں. مولانا ثناء اللہ مرسلی رحمہ اللہ کی یہ کتاب مقدس رسول، انشاءاللہ بہترین جواب ملے گا. آج بھی وہ اس کا انگریزی ترجمہ بھی ہو چکا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں علی حسن خان، ان کی کاوشوں سے ترجمہ آیا، اور میں یہ چاہوں گا اور کہوں گا کہ اس کا ترجمہ دنیا کی جتنی بڑی زبانیں ہیں ان سبوں میں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ خدمت اسلام کے نقطہ نظر سے بہت عظیم الشان کتاب ہے. تو ان کی ایک بہت بڑی عظیم الشان کتاب ہے. تو مولانا ثناء اللہ مرسلی کی جو تصانیف ہیں ان کی تعداد تقریباً 250 کے قریب ہے. 250 کتابیں. اس میں میرے خیال 37 کتابیں صرف قادیانیت کے اوپر ہیں، 37 کتابیں صرف قادیانیت کے اوپر ہیں. اور رد قادیانیت پہ جو ان کا کام ہے وہ بھی عظیم الشان ہے. کام بھی بڑا عظیم، آخری کلی ٹھوک دی انہوں نے اس کے اوپر، تو وہ بہت بڑا کام ہے ان کا. اسی طرح ان کے بہت سارے موضوعات ہیں. انکار حدیث والوں کے خلاف کام کیا انہوں نے، رد آریہ پہ کام ہے، رد نصارہ پہ کام ہے. مقدس رسول جو ہے وہ آریہ سماجیوں کے رد میں آ گئی.
مگر دیکھا جائے تو سیرت کی لحاظ سے ایک عظیم الشان کام تھا. اچھا ایک اور کام بڑا شاندار ہو سکتا ہے، سر سید کے نظریات کے اوپر تفسیر ثنائی میں بڑی لمبی بحث ہے. جی سر سید کے نظریات جو ہیں اس میں تفسیر ثنائی میں بہت زیادہ بحث ہے. میں آج ابھی آپ کی گفتگو سے میرے ذہن میں یہ بات آئی ہے کہ وہ جو پوائنٹس اور نکات ہیں نا ان کو الگ سے ضرور مرتب کرنا چاہیے. وہ بھی آپ کو پتہ ہوگا کتاب چھپ چکی ہے سر سید تفسیر ثنائی میں، جو سر سید کے افکار و خیالات ہیں اس پر ایک تنقیدی کتاب آ چکی ہے. جی مجھے یاد آ گیا، بالکل آ چکی ہے وہ کتاب. اسی طرح آپ کو اندازہ ہوگا کہ تفسیر ثنائی سے بہت سارے مباحث سمیٹے جا سکتے ہیں. ایسے آریہ سماجیوں کے حوالے سے بھی کام نکالا جا سکتا ہے، انکار حدیث کے حوالے سے بھی اور بھی مختلف مباحث اس میں سے نکالے جا سکتے ہیں. بلکہ ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے جو ہے نزول عیسیٰ کے حوالے سے ایک کتاب الگ سے کر کے شائع کیا. تو اس طرح بہت سارا مواد ہے جو ان کی تفسیری مباحث میں ملتا ہے ہمیں، اور یہ اپنے نوعیت کی ایک بڑی زبردست کتاب ہے. اصل میں مولانا ثناء اللہ نے جس زمانے میں یہ تفسیر لکھی اور ان کا جو معاشرہ تھا وہ ایک تکثیری معاشرہ تھا جہاں عیسائی بھی تھے، ہندو بھی تھے. اور مولانا ثناء اللہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک عظیم مناظر تھے. انہوں نے جو مناظرے کیے ان میں عیسائیوں سے کیے، قادیانیوں سے کیے، ہندو مت سے کیے، شیعوں سے کیے، تو مختلف فرقوں کے لوگوں سے بھی کیے. تو بالخصوص ان کا جو کامیاب ترین مناظرے رہے وہ قادیانیوں، اور ان کی اصل توجہ بھی قادیانیت کی طرف تھی، عیسائیت کی طرف تھی، ہندو مت کی طرف تھی، تاکہ اسلام کے خلاف جو لوگ آ رہے ہیں ان کا جواب دیا جا سکے. تو ان کی تفسیر میں یہ پہلو بہت نمایاں ہے اور بڑی پوری شان کے ساتھ نمایاں ہے. تناسخ کا رد تناسخ، یہ سارے مباحث جو ہیں وہ ہمیں تفسیر ثنائی میں ملتے ہیں اور بڑے کمال کے ساتھ ملتے ہیں. اچھا ان کی شخصیت کا مختلف پہلو ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہم چند منٹ ہر پہلو پہ بات کریں گے. مجلہ اہل حدیث کے حوالے سے بات ہونی چاہیے کہ انہوں نے یہ ایک بہت شاندار ان کا کارنامہ تھا، اور بڑی اس کی جس طرح اشاعت جاری رہی وہ ایک بہت کمال ہے. لیکن نومبر 1903 میں انہوں نے اہل حدیث امرتسر سے ایک مجلہ نکالا، ہفت روزہ اہل حدیث، جو 1947 تک نکلتا رہا. اب یہاں یہ دیکھیں کہ ایک تو طویل عرصہ نکلا. اچھا مجلہ اہل حدیث جو ہے وہ اپنے دور کا بہت اعلیٰ معیار کا رسالہ تھا اور ایک مکمل اخبار تھا. 43 سال بنتے ہیں، 43 سال کی باقاعدہ اشاعت، 43 سال جی اس ہاں. کی. اور اس کی میں نے جن معنوں میں مکمل کہا ہے کہ وہ اپنے اخبار ہونے کی پوری صلاحیت رکھتا تھا. جی اس کے آخر میں خبریں ہوتی تھی، حالات حاضرہ پہ تبصرہ ہوتا تھا، متعلقہ امور کے اوپر اعلانات ہوتے تھے، وہ سارا کچھ ہوتا تھا. تو وہ سارا کچھ ہوتا تھا. اور اس نے اہل حدیث مسلک کی جو ہے وہ اپنے اس زمانے میں بھرپور نمائندگی کی تھی اور اس نے اس کا پورا حق ادا کیا تھا. اور آپ دیکھیں گے کہ اس میں بڑے اہم مباحث چھپے، علمی مباحث بھی چھپتے تھے، علمی مضامین بھی شائع ہوتے تھے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ایک چیپٹر مستقل فتوے کا تھا، جس کی بنیاد کے اوپر فتاوی ثنائیہ مرتب کیا گیا، جو مولانا داؤد راز نے مرتب کیا تھا. اچھا اس میں بہت سارے فتاوے رہ بھی گئے. اب ضرورت ہے کہ وہ سارے جو اوریجنل مکمل فتاوے دوبارہ ایک دفعہ اس کی طباعت کی جائے، یہ ہے. اچھا مولانا ثناء اللہ مصری کی خوبی یہ تھی کہ ان کے حلقہ احباب بہت وسیع تھا، ان کے روابط بہت سارے لوگوں سے تھے، ہندوؤں سے بھی تھے، سکھوں سے بھی تھے. دوسرے کوئی ایک اعزاز ہے الحمدللہ، فتاوی ثنائیہ جو مولانا داؤد راز نے مرتب کیا تھا، وہ میرے والد مکرم اور علامہ صاحب رحمہ اللہ نے مل کے چھاپا تھا، جس میں مکتبہ قدسیہ کے نسخے میرے پاس ابھی بھی موجود ہے، وہ بھی 1972-73 میں چھپا تھا. اچھا یہ کہوں گا کہ جو علوم ثنائیہ ہے یہ آپ کو اعزاز حاصل ہے ماشاء اللہ کہ آپ کے والد گرامی نے اور علامہ صاحب نے مل کر کے علوم ثنائیہ کی جو تجدید کی تھی وہ آپ ان دو بزرگوں نے کی تھی. الحمدللہ میرے والد مکرم کو مولانا ثناء اللہ رحمہ اللہ سے بڑی زیادہ عقیدت تھی، اور حضرت علامہ شہید کے ساتھ بھی میرا بھی بڑا گہرا تعلق ہے. میرے وہ پہلی دفعہ مجھ سے میں نہیں کہتا ہوتا، میرے وہ سسر ہے الحمدللہ. تو حضرت علامہ شہید جو ہیں ان کو بھی مولانا ثناء اللہ مرسری صاحب سے بڑی گہری عقیدت تھی، بلکہ یہ دونوں دوست بھی تھے، اور ان کی جو دوستیوں میں مشترکہ ایک جو چیزیں تھیں اس میں یہ مولانا سے عقیدت بھی تھی. اور شیخ الاسلام رحمہ اللہ کے لفظ سے لکھتے تھے، بولتے تھے دونوں بزرگ ان کو. اور نہیں یہ واقعی اتنا بڑا کارنامہ ہے کہ آپ اس پہ فخر کر سکتے ہیں. اور ابھی مکتبہ قدسیہ نے فتاوی ثنائیہ کا نیا ایڈیشن شائع کیا، اگرچہ اس کو اختصار کہہ سکتے ہیں، کہ اس میں مولانا ثناء اللہ مرسری صاحب کے وہ فتوے لے کے آئے ہیں. اچھا جو مولانا داؤد راز نے مرتب کیا تھا اس کی بنیاد تھی مجلہ اہل حدیث کے اوپر. اس میں بہت سے ایسے فتاوی تھے جو مولانا کے نہیں تھے. جی ہاں. تو ان میں کچھ مولانا ابو سعید کے تھے، مولانا شرف الدین دہلوی کے تھے، تو اس طرح کچھ اور بھی تھے. تو یہ ڈاکٹر عبدالحی صاحب نے جو مرتب کیا، پھر وہ مکتبہ قدسیہ نے بھی شائع کیا نئی کمپوزنگ کے ساتھ. اس میں صرف مولانا کے فتاوے ہیں، وہ باقی فتاوے جو ہیں وہ حذف کر دیے ہیں. بلکہ بعض لوگوں کو اس پہ اعتراض بھی ہوا. ہم نے تو اس کو شروع میں اس میں لکھ بھی دیا ہے کہ یہ مکمل فتاوی ثنائیہ وہ والا نسخہ موجود ہی وہ ہے ہی نہیں ہے، یہ منتخب ہے ایک طرح کا. جی تو خیر اعتراض کی گنجائش ہی نہیں بنتی جب آپ ایک چیز واضح کر چکے ہوں. تو مولانا ثناء اللہ مرسری کے فتاوے جو ہیں بڑی علمی حیثیت رکھتے تھے اور اس کی بڑی اہمیت ہے ہماری فتاووں کی تاریخ میں بھی. تو یہ ان کا ایک بہت بڑا کام تھا.
تفسیر کا کام ہم نے ذکر کر ہی دیا ہے، سیرت کے حوالے سے مقدس رسول کا کام آ گیا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ رد سماج اسلام اور مسیحیت ان کی بڑی اہم کتاب ہے جو مسیحی مذہب کے حوالے کو سمجھنے کے لیے بڑی مفید ہے. ایک کتاب ان کی تقابل ثلاثہ ہے، اس میں انہوں نے اسلام، ہندو مت اور عیسائیت کا تقابل کیا ہے، اور وہ بھی بڑی اچھا. مولانا ثناء اللہ کیونکہ مناظر تھے اور ایک بہت ذہین اور کامیاب مناظر تھے، تو وہ بنیادی بات کرتے تھے، ٹو دی پوائنٹ بات کرتے تھے، یہ ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرتے تھے. تو ان کی کتاب میں ہمیں طوالت کم ملتی ہے، مواد بہت زیادہ ملتا ہے، یہ ان کی بڑی خوبی ہے. اچھا، ان کی نثر کے بارے میں ایک اور خاص بات جملہ استعمال کرتا ہوں، وہ ہے جیسے ہمارے یہاں تنقید نگاری کہا جاتا ہے، لیکن میں ایک جملہ لفظ استعمال کرتا ہوں، گرفت نگاری. وہ گرفت بڑی بھرپور کرتے تھے. وہ جب مخالف پہ تنقید کرتے ہوئے گرفت کرتے تھے تو اسی بات پہ کرتے تھے جو واقعتاً گرفت کرنے کے لائق ہوتی تھی، اور ایسی مضبوط گرفت ہوتی تھی کہ اس کے ساتھ اس کا نکلنا مشکل ہو جاتا، نکلنا بھی مشکل ہو جاتا تھا، اور انتہائی مہذب اسلوب میں کرتے تھے. مہذب تہذیب تو ان کی پہچان تھی، اور شائستگی کے ساتھ کرتے تھے. کوئی غیر فصیح جملہ، کوئی غیر فصیح لفظ آج تک میں ان کی تحریر میں نہیں پڑھا. ایسے بالکل ایسے ہی ہے. اور مخالفین نے ان کے لیے کیا کیا نہیں کہا، بہت گراوٹ کے ساتھ گئے، بہت پستی پہ گئے، لیکن مولانا ثناء اللہ اپنے کردار کی بلندی پہ رہے. تو یہ ان خیر کا وہ ان کا ایک چپکلش آپس میں بھی چلی تھی، اس کا ہم ذکر تو خیر نہیں کریں گے، ہمارے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہے، لیکن وہ ایک تلخ باب تھا، آیا اور گزر گیا، اور اس سے ان کی شخصیت پہ کوئی فرق نہیں پڑا، یہ اپنی جگہ چٹان کی طرح. لیکن آپ کو ایک لطیفہ سناتا ہوں بڑا. ہمارے یہاں پہ لاہور میں ایک بہت بڑا گروپ ہے بلال کارپٹ کے نام سے. اچھا، وہ ہمارے وہ بلال صاحب جو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ رزق دیا ہوا تھا، بڑی وسعت تھی رزق میں، تو بازوق بھی تھے. تو انہوں نے وہ کتابیں چھپوا کے تقسیم کرتے تھے. اچھا، انہوں نے نا ایک بار تفسیر ثنائی چھپوائی، وہ بہت شاندار ایڈیشن ہے، اس کا بہت شاندار ایڈیشن ہے. اس میں وہ یہ تھا کہ وہی اشرف الواشی والے سائز میں تھی، اور حاشیہ ثنائی کے نام سے غالباً چھپی تفسیر ثنائی تھی. وہ 8 پیپر پہ تھی، اور رنگین اور 8 پیپر پہ. اس کو حماد شاکر نے چھاپا تھا. حماد شاکر صاحب ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، حافظ احمد شاکر صاحب کے بیٹے ہیں، اور مولانا عطا اللہ حنیف رحمہ اللہ کے پوتے ہیں. تو انہوں نے بلال صاحب نے حماد شاکر صاحب کے ذمہ لگایا کہ آپ یہ کتاب مجھے چھاپ کے دیں، آرڈر دیا ان کو. انہوں نے بھی، حماد بہت بازوق آدمی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، انہوں نے حق ادا کر دیا. اب جب کتاب چھپ گئی نا، تو بلال صاحب ظاہر سی بات ہے، ان کا گلبرگ میں دفتر ہے، وہاں پہ تو انہوں نے تقسیم نہیں کرنی تھی. انہوں نے سارا سٹاک اٹھایا تو جامع مسجد قدس چوک دالگرہ میں لے گئے، جہاں پہ مولانا عبداللہ روپڑی رحمہ اللہ کا جو مرکز تھا، اور بعد میں مولانا عبدالقادر روپڑی رحمہ اللہ جو ہے وہاں پہ وہ رہے. ابھی بھی حافظ عبدالغفار روپڑی حافظہ اللہ وہ سارا معاملہ چلا رہے ہیں. اب یہ بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ میں وہی بات کہوں گا، ہم ان اختلافات کو ذکر نہیں کریں گے. وہ ایک تلخ باب تھا، آیا اور گزر گیا، نکل گیا، ہمارا موضوع ہی نہیں ہے. لیکن بطور لطیفہ بیان کر رہا ہوں کہ مولانا ثناء اللہ مرسری رحمہ اللہ کی جو تفسیر تھی، جس پہ وہ سارا جھگڑا کھڑا ہوا، وہ تفسیر کا جو ایڈیشن ہے وہ سارا وہیں پہ تقسیم ہوا تھا. اور میں ایک دن انہی دنوں میں وہاں پہ گیا، تو مفتی عبید اللہ حفیظ رحمہ اللہ جو ان کو میں ملاقات، میرا بڑا اچھا تعلق تھا، میرے والد صاحب کے وہ بڑے گہرے دوست تھے. مجھے کہتے اوے دیکھو مولی ثناء اللہ دی کرامت کہتے وہ دیکھو مولی ثناء اللہ دی کرامت، تفسیر ثنائی کتنے منڈی جا رہی ہے. علوم ثنائیہ کی بات ہو رہی ہے تو میں اپنی چھوٹی سی خدمت بیان کرتا ہوں. 1912 میں مولانا ثناء اللہ مرسری نے نبی نمبر نکالا اہل حدیث امرتسر کا. اچھا، یہ بڑا اچھا نمبر تھا، اور اس دور کے اعتبار سے اس کا جو ویژن تھا وہ بہت بلند تھا. تو بہرحال سیرت میں ایک اہم باب ہے خاص شمار، اشاعت خاص، شماروں کے اشاعت خاص. اس میں مولانا ثناء اللہ مرسری نے ابتدائی ناموں میں آ جاتا ہے ان کا بھی، 1912 میں یہ نمبر نکالا تھا. تو میں نے اس کی تدوین نو کی اور اس کی طباعت کی تھی. اخبار اہل حدیث امرتسر کا نبی نمبر، اس عنوان سے انہوں نے شائع کیا تھا، ہم نے بھی وہی عنوان برقرار رکھا اور اس کی طباعت ہوئی. اس میں قاضی سلمان منصور پوری، مولانا ابو القاسم صاحب بنارسی جیسے بزرگوں کے مضامین بھی ہیں. اچھا، پھر اس کے بعد انہوں نے ایک معراج نمبر بھی نکالا ہے، یہ بھی ہم نے تیار کر دیا ہے، تو انشاءاللہ اس کو بھی ہم اسی طرح منظر شہود پر لائیں گے. چلیں ماشاء اللہ، آپ نے بھی بڑے اچھے نمبر نکالے، اور ہم موضوع سے ہٹ جائیں گے. وگرنہ ہم یہ دعا کر سکتے ہیں آج سے 70-80 سال بعد کوئی اس طرح کا پوڈ کاسٹ ہو، اور جہاں پہ آج مجلہ اہل حدیث کے نمبروں کی ہم بات کر رہے ہیں، مجلہ الواقعہ کے نمبروں کا بھی کوئی ذکر کر رہا ہوں. خیر، اچھا، آپ ابھی فرما رہے تھے کہ ان کی زبان سے، ان کے قلم سے کبھی غیر مہذب جملہ نہیں نکلا. تو مولانا ثناء اللہ مرسری رحمہ اللہ جو ہے نا، ایک سمبل ہے، سمبل ایک آج کے علماء جو بات بات پہ جھگڑ پڑتے ہیں، چھوٹی سی بات ہوتی ہے بازو چڑھا لیتے ہیں، علمی اختلاف ہوتا ہے تو لڑ رہے ہوتے ہیں. ایون کہ یہ بھی ہوتا ہے کہ علمی اختلاف میں بھی غیر مہذب زبان استعمال کرتے ہیں، دوسرے مسالک کے بزرگوں کے بارے میں نامناسب زبان استعمال کی جاتی ہے ایک مسلک کے لوگ. اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ بعض اہل علم کا یہ رویہ دیکھا گیا ہے جو نامناسب ہے، جبکہ مولانا ثناء اللہ مرسری کا تو
اگر میں سمجھتا ہوں کہ مولانا ثناء اللہ رحمہ اللہ کے اس طرح کے واقعات جمع کیے جائیں اور ہمارے مدارس کے نصاب میں شامل کر دیے جائیں تو میں سمجھتا ہوں اس کی اچھی خاصی تربیت کا سامان بن جاتا ہے. جس طرح ایک دو واقعات ہیں. ایک واقعہ تو وہ ہے نا غازی محمود دھرم پال کا جو واقعہ آپ دیکھیے. غازی محمود دھرم پال جو ہیں وہ جب وہ آریہ سماج انہوں نے قبول کیا ہے تو وہ لکھتے ہیں کہ میرا بہت رد کیا گیا, کئی کتابیں میرے والے سے لکھی گئیں. تو کہتے ہیں اسی طرح مولوی ثناء اللہ امرتسری صاحب کی کتاب بھی آئی تو میں نے یوں رکھ دی ایک طرف, میں نے ایک طرف رکھ دی, میں نے توجہ نہیں کی کہ جس طرح پورے ہندوستان کے مولوی میرے خلاف شروع ہوئے ہیں اور جواب پہ جواب آ رہے ہیں میرے, تو یہ بھی اس طرح کا جواب ہوگا. کہتے ہیں ایک دن فرصت میں بیٹھے بیٹھے میں نے کتاب پکڑ لی. اب جب میں نے کتاب پکڑ کے میں نے کھول کے پڑھنا شروع کی تو میری دل کی دنیا بدلنا شروع ہو گئی. اور انہوں نے اس کو ایک بطور وجہ بیان کیا ہے. قاضی سلمان منصور پوری رحمہ اللہ کی جو ان کے اوپر محنت ہے دوبارہ قبول اسلام کی, وہ تو اپنی جگہ پہ ہے, انہوں نے ایک ہدف بنا کے مقرر کیا نا. لیکن غازی صاحب کا جو جواب دیا مولانا امرتسری رحمہ اللہ نے, جس اسلوب میں جواب دیا اگلے کی عزت نفس کو مکمل طور پہ اس کی حفاظت کرتے ہوئے, تو اس کا یہ اثر ہوا کہ وہ اس رات کی اس مجلس کی جو بات کرتے ہیں نا, کتاب جس رات انہوں نے پڑھی اور جس طرح ان کے پھر وہ آنسو بہنا شروع, وہ ایک عجیب منظر ہے, آپ دیکھ میں حیران ہوتا ہے. تو ایک دوسرا واقعہ وہ میں چاہوں گا وہ آپ سنائیں کہ مولانا کے اوپر قتل کا ایک حملہ ہوا تھا مولانا کے قتل کے لیے. اصل میں مولانا نے کتاب لکھی تھی شمع توحید, یہ توحیدی کتاب تھی. تو مخالفین میں جو اہل بدعت خالص بدعتی ٹائپ کے علماء تھے, انہوں نے حوران جنت کے وعدے پر ایک نوجوان کو تیار کیا. امید حور نے سب کچھ سکھا رکھا ہے وائز کو, دیکھنے میں یہ حضرت کتنے بولے بالے سیدھے سادے ہیں. تو بس اسی امید پر اس نوجوان نے جو ہے مولانا ثناء اللہ امرتسری پہ ایک جلسے میں جاتے ہوئے حملہ کر دیا. پھر بات ٹوکوں گا جی پھر بات ٹوکوں گا, وہ ہے نا امید پہ دنیا قائم ہے. جی ان جیسے جو اس طرح کے انتہا پسند ہے نا مولوی, ان کی امید حور پہ دنیا قائم ہے. جی ہاں, یہ ایسے ہی جی بات کیجیے. امید حور پہ ہی جذبات بھڑکتے ہیں. تو بہرحال تو مولانا ثناء اللہ بہت شدید زخمی ہوئے اور واقعتاً ان پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جان لیوا ہی حملہ تھا, لیکن اللہ رب العزت نے ان کی زندگی بچائی تھی. ٹوکے کے وار کیے تھے اور ایک سے زیادہ وار تھے, تو وہ بہت شدید زخمی ہوئے. تو بہرحال جو قاتلانہ حملہ کرنے والا تھا وہ گرفتار ہوا موقع پر ہی, اور پھر اس کو جو ہے وہ جیل کی سزا ہوئی. اب آپ مولانا ثناء اللہ کی کردار کی عظمت دیکھیے. انہوں نے اس کے گھر کا پتہ لگایا اور پھر اس کی بیوی بچوں کے پاس جا کے کفالت کرنا شروع کر دی, کیونکہ وہ تو جیل میں تھا, اس کے گھر کے حالات بہت خراب تھے, معاشی حالات ویسے بھی تنگ تھے. تو انہوں نے اس کی گھر کی کفالت کی. جب وہ آیا رہا ہو کر کے اس کو پتہ چلا کہ کفالت کرنے والی شخصیت ہی ہیں, تو وہ بڑا شرمندہ ہوا اور بڑا شرمسار ہوا. کہا جاتا ہے کہ جب ہجرت کے بعد مولانا ثناء اللہ سرگودہ آ گئے تھے اور ان کی وفات ہو گئی تھی, تو وہ ان کی قبر پہ آیا کرتا تھا اور دعائیں مغفرت بھی کرتا تھا اور اپنے کیے کی معافی مانگا کرتا تھا. تو بہرحال یہ بڑی کردار کی عظمت کی بات ہے کہ اپنے مخالف کے بیوی بچوں کی کفالت کو انہوں نے اپنے اوپر لازم کر لیا. جی اس میں مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ جب وہ زخمی حالت میں تھے اور جب وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نئی زندگی دی, جان بچی, تو انہوں نے پوچھا کہ مجھے کس نے مارا ہے. جب ان کو بتایا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس بیچارے کا کیا قصور ہے, اس کو تو ورگلایا گیا ہوگا, اس کو گمراہ کیا ہوگا, وہی امید حور میں. تو مولانا نے پھر ان کے ایک جس طرح نیاز مندان میں سے ایک ڈاکٹر صاحب تھے, ان کی یہ ذمہ داری لگائی کہ اس کا پتہ کریں وہ کہاں پہ رہتا ہے. غالباً ملتان کے تھے, وہ غالباً ملتان کے تھے, اس میں یہ اشتباہ ہو رہا ہے. تو وہ پھر اس کا پتہ کیا اور اس کو ماہانہ ایک بڑی معقول رقم ماہانہ اس کو جاتی تھی, اور تب تک جاتی رہی جب تک وہ رہا کوئی نہیں آیا. پھر تب اس کو پتہ چلا. یہ بڑا عجیب واقعہ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی تاریخ میں مثالیں کم ملیں گی کہ ایک بندہ آپ کو قتل کر رہا ہے, آپ کو مار کے چلا گیا اور وہ جیل میں گیا اور آپ اس کے گھر کی کفالت کر رہے ہیں. کمال ہے, کمال. اور یہ اسلام کا ہی حسن ہے کہ وہ ایسے کردار تخلیق کر سکتا ہے. تو مولانا کیونکہ اسلام میں ڈوبے ہوئے شخصیت تھے, قرآن و حدیث پہ پڑھے ہوئے لوگ تھے, اور صرف پڑھے ہوئے نہیں تھے, عالم با عمل تھے. سب سے بڑی بات یہ ہے, آپ نے جملہ بول دیا کہ عالم با عمل تھے. دیکھیں مولانا کی جو عظیم عظمت ہے نا, اس کا ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ علامہ سلیمان ندوی نے ان کی وفات پہ لکھا کہ اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف جس نے بھی زبان کھولی تو مولانا کا جو قلم تھا وہ شمشیر بے نیام ہو گیا, اور اس کو روکنے کے لیے انہوں نے پوری مجاہدانہ خدمت, اسی خدمت میں انہوں نے پوری زندگی بسر کر دی. تو یہ ان کے بہت بڑی کردار ہے. مولانا ثناء اللہ نے بے شمار مقامات پہ اسلام کا دفاع کیا, اپنے رسالے میں کیا, اپنی تقریروں میں کیا, اپنی کتابوں میں کیا, اور یہی ان کی پوری زندگی کا محور رہا ہے. یہ آپ نے جو سید صاحب کا جو حوالہ دیا, مجھے نہیں یاد آ رہا کس کی یہ بات ہے, میں نام بھول رہا ہوں, کہ اگر انہوں نے کہا تھا, بڑی شخصیت ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ اگر رات کو اسلام کے خلاف کوئی فتنہ کھڑا ہوتا ہے تو ثناء اللہ جو ہیں وہ اس
وہ اتنے ذہین و فتین ہے اور اتنے صاحب علم ہے کہ رات کو اگر فتنہ کھڑا ہوتا ہے اسلام کا صبح بہترین جواب دے سکتے ہیں. یہ کہا تھا مولانا محمد ابراہیم میر سیالکوٹی نے. مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی رحمہ اللہ نے. اچھا، یہ کیونکہ ان کے بہت قریبی ساتھی تھے، ان کے بالکل واقف قریبی کار بھی ساتھی تھے اور بڑا بلکہ بالکل درست بات کہی ہے. بلکہ یہ ایک بڑی اچھا بات ان کے اس بات پر آ گئی تو میں عرض کروں گا کہ ظفر علی خان، مولانا ظفر علی خان نے فرمایا، کیونکہ بات ہے اس کے تعلق مولانا کی ذہانت سے اور حاضر جوابی سے. تو مولانا کی جب وفات ہوئی تو مولانا ظفر علی خان نے کہا کہ آج دنیا سے حاضر جوابی ختم ہو گئی. ایسے ہی تھا، بالکل ایسے ہی تھا. تو یہ ان کی کمال تھے. مولانا کی جو آپ نے بات کی مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی رحمہ اللہ کی، تو ان کے بڑے قریبی تعلق تھے، بہت ان کا بڑا تعلق تھا. اور مولانا ثناء اللہ کچھ سینئر تھے تھوڑے سے ان سے. تو مولانا ابراہیم ان کا ایک بڑا دفعہ احترام سفر حج کرتے میں تھے. ساتھ بھی گئے دونوں، اور ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ مولانا گئے ہوئے تھے تو وہ اپنے پیچھے جو ہے وہ بعض دفعہ مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی کو بھی اہل حدیث امرتسر کا مدیر بنا کے چلے جاتے تھے، مطلب ادارت کی ذمہ داری ان کے سپرد کر کے جاتے تھے. وہ واقعہ بڑا تکلیف دہ ہے. اس واقعے کو کوئی صاحب دل ہی محسوس کر سکتا ہے کہ جب مولانا ثناء اللہ امرتسری جب تقسیم ہند ہوئی اور جو فسادات ہوئے اور جو قتل و غارت ہوئی، وہ ہماری تاریخ کا ایک المناک باب ہے. لیکن اس میں مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کا بڑا شدید نقصان ہوا. ایک تو ان کا اکلوتا بیٹا تھا، جوان بیٹا تھا، اکلوتا ایک ہی بیٹا. اور اکلوتا بیٹا جو ہوتا ہے وہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہی نہیں ہوتی، وہ بڑھاپے کا سہارا بھی ہوتا ہے اور بندے کی دنیا ہی وہ ہوتی ہے. بڑی یہ عجیب کیفیت ہے، اس کو کم ہی کوئی محسوس کر سکتا ہے جس کے اوپر یہ کیفیت گزری نہیں ہے. تو ان کا وہ بیٹا شہید ہوا، یہ بہت بڑا صدمہ تھا. پھر لائبریری ان کی ضائع ہو گئی. لائبریری ساری عمر بھر کا سرمایہ تھا ان کا پریس جلا دیا گیا. ایک امیر کبیر آدمی تھے اپنے دور کے، رئیس تھے وہ. تو ان کا وہ پریس جلا دیا گیا، سارا کچھ ختم ہو گیا. تو چینیا والی مسجد کے سین میں جب وہ وہاں سے ہجرت کر کے آئے ہیں تو چینیا والی مسجد ظاہر سی بات ہے اس وقت اہل حدیث کا ایک بڑا بنیادی مرکز تھا. تو وہ چینیا والی مسجد میں آ کے جب سین میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں تو مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، مولانا ثناء اللہ امرتسری بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ ایک دو بزرگ اور بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اسحاق بھٹی صاحب نے یہ واقعہ لکھا ہوا ہے اور بھٹی صاحب نے جو عکس نگاری کی ہے اور وہ ایک اپنی جگہ اس کی خوبصورتی ہے. لیکن وہ واقعہ بڑا دل چیر دینے والا واقعہ کہ سارے بزرگ سر جھکائے بیٹھے ہوئے تھے اور مولانا ثناء اللہ امرتسری کی حالت کے اوپر سب رو رہے تھے. اور مولانا کے منہ سے صرف ایک ہی جملہ ہے کہ ابراہیم اے پاکستان جا تو سن خواب خانہ سے. لیکن خیر ایک تکلیف میں ایک جملہ نکل جاتا ہے بندے کا، جب بندے کا سب بھی لوٹ جائے، سب ختم ہو جائے. لیکن یہ کہ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ جو تھی تحریک پاکستان میں ان کا بڑا کردار تھا. وہ پاکستان کی جب امرتسر میں جو جلسہ ہوتا آل انڈیا مسلم لیگ کا، جس میں محمد علی جناح بھی گئے تھے جو صدر تھے، اسی میں ان کو صدر منتخب کیا ہے. اس کے حوالے سے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کچھ بتائیں. دیکھیے 1919 کا جو سال ہے وہ ہندوستان کی تاریخ کا بہت ہی اہم سال ہے. اس میں جلیانوالہ باغ والا واقعہ ہوا جو کہ بہت ہی افسوسناک واقعہ تھا. وہ بھی امرتسر میں ہوا. تو چنانچہ اسی سال امرتسر میں 3 بڑے جلسے ہوئے، ایک کانگریس کا ہوا، آل انڈیا مسلم لیگ کا ہوا، احرار کے بھی جلسے ہوئے. میرے خیال سے سب سے آخری جلسہ جو ہے دسمبر میں آل انڈیا مسلم لیگ کا جلسہ تھا. تو اس جلسے کے جو صدر تھے وہ مسیح الملک حکیم اجمل خان کو منتخب کیا گیا تھا، اور استقبالیہ کمیٹی کے جو صدر تھے وہ مولانا ثناء اللہ امرتسری تھے. اور مولانا نے بحثیت استقبالیہ کمیٹی کے صدر کے اپنا خطبہ استقبالیہ بھی پیش کیا تھا جو مطبوع بھی ہے. 1919 میں خود مسلم لیگ والوں نے تباہ کیا تھا. آل انڈیا مسلم لیگ نے وہ خطبہ شائع کیا تھا. یعنی کہ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کا جو انہوں نے امرتسر کے آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس میں دیا، سالانہ اجلاس تھا وہ. اور اسی اجلاس میں فیصلہ ہوا تھا کہ محمد علی جناح جو ہیں، یعنی قائد اعظم محمد علی جناح، وہ مسلم لیگ کے تاحیات صدر منتخب کر لیے گئے. بعد میں پھر وہ گورنر جنرل بھی بن گئے تھے، وہ پاکستان بننے کے بعد. تو یہ ایک بڑا تاریخی سنگ میل ہے آل انڈیا مسلم لیگ کے تاریخ. میں نے تو تھوڑا سا آپ کو چھیڑا تھا لیکن آپ چھیڑے نہیں ہیں. میں یہاں پہ وہ ہوتے ہیں نا بیٹھے ابو سلمان شاہ جہاں پور، انہوں نے پوری کتاب کھول دینی تھی کہ وہ جس اجلاس میں وہ گورنر جنرل منتخب ہوئے تو ان کو جب کہا گیا کہ اب تاحیات صدارت چھوڑ دے تو انہوں نے کہا یہ نہیں چھوڑنی. تو یہ اس مواز کی خدمت ہے. اور مولانا تحریکی اعتبار سے بہت متحرک تھے. جمعیت علماء ہند میں ان کا بڑا کردار ہے، کلیدی کردار ہے، بانیوں میں سے، ابتدائی لوگوں میں سے. اسی طرح آپ دینی تحریکی خلافت میں بھی شامل ہیں. تو یہ ان کی خدمات ہیں. جمعیت علماء ہند کا آپ نے ذکر کیا تو جمعیت علماء ہند جو ہے بنیادی طور پہ مسالک سے بالا تر ایک ادارہ تھا. جی ہاں، ایک پلیٹ فارم تھا. بدقسمتی سے ایسا نہ ہوا، بعد میں وہ ایک دائرے میں قید ہو گئے. یہ ان کی مرضی ہے جنہوں نے اس کو کیا، ہم نہیں اس کے اوپر کوئی تبصرہ کرتے. لیکن اگر وہ جمعیت علماء ہند ایک ایسی چیز تھی، ایسا پلیٹ فارم تھا کہ اگر اس کو قائم رکھا جاتا تو اتحاد امت کہہ لیجئے یا اشتراک عمل کہہ لیجئے، کوئی بھی نام لے دیجئے، وہ بڑی دیر تک چل سکتا تھا، جو بدقسمتی سے پھر نہیں ہو سکا. اور خود ہندوستانی مسلمانوں کے جو آج مسائل ہیں
اس کا بہت بڑا سبب یہ ہے. اگر دیکھیے آج بھی ہندوستانی مسلمان جمعیت علماء ہند کو ہی اپنا پلیٹ فارم بنائے رکھتے جس میں سارے مسالک موجود ہیں, تو ان کی طاقت مجتمع ہوتی ہے. بڑا نقصان ہوا, بہت زیادہ نقصان ہوا اس کا. اور آپ کو بتاؤں جمعیت علماء ہند میں علماء حدیث کا بڑا کردار رہا ہے. مولانا ثناء اللہ مرثی تو آپ کو پتہ ہی ہے, مولانا ابوالقاسم صاحب بنارسی, مولانا ابوالقاسم کا بڑا گہرا بنیادی کردار تھا. اب ایک اور بزرگ کا ذکر کروں گا, مولانا عبدالغفار علی جان دہلوی, یہ آل انڈیا حدیث کے صدر بھی تھے, اور یہ جمعیت علماء ہند کی فائنینشیل سیکریٹری بھی تھے, خازن بھی تھے. اور جب ان کی وفات ہوئی تو اخبار الجمعیت میں ان کی وفات پہ خبر بھی چھپی, اس کو امت کا سانحہ بھی قرار دیا گیا, اور اس میں ذکر کیا گیا کہ یہ ہمارے امین اور خازن تھے. مولانا ابوالقاسم صاحب بنارسی جو ہے وہ جمعیت علماء ہند کے لیے پورے ہندوستان میں پھرتے رہے ہیں. جی ہاں, اس کے جلسوں میں شریک ہوئے, اس کے جلسوں کی تیاریاں کی ہیں انہوں نے, ہم بھی تھے آشنا. تو یہ صورتحال رہی ہے, اور کافی بڑی تعداد ہے جو افسوس ہے کہ اچھا ایک زمانے میں آپ کو پتہ ہے قیام پاکستان کے بعد مولانا عبدالوہاب آروی جمعیت علماء ہند کے صدر بھی رہے. تو یہ تحریکی خدمت تھی مولانا ثناء اللہ مرثی کی. اس کے بعد ہم ایک بات اور بھول رہے ہیں جس کا ذکر کرنا میں سمجھتا ہوں ضروری ہے, وہ ہے آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس کے لیے مولانا کی خدمات. ہاں, یہ جو کیا نام اس کا, آرا مدرسہ احمدیہ آرا میں جب یہ اجلاس ہوا تھا تو وہاں پہ یہ تجویز پیش ہوئی تھی کہ 1906 میں جو ہے 1906 میں تجویز تو پہلے سے چل رہی تھی, لیکن وہ یوں سمجھ لیجئے, میں نے اس کے اوپر لکھا بھی ہے کہ یوں سمجھ لیجئے کہ قلوب و ذہان میں خیال چل رہا تھا کہ کوئی نظم ہونا چاہیے, کوئی منظم ہونا چاہیے. تو وہ ایک موقع تھا کہ پورے ہندوستان سے وہاں پہ علماء جمع تھے, اور وہ میرا خیال یہ ہے کہ وہ بڑا بنیادی اجلاس تھا. اس میں جتنی بنیادی نمائندگی ہوئی ہے میرا خیال بعد میں اس لیول کی ہوئی نہیں ہے. اصل میں آپ نے نمائندگی کی بات کی تو میں نام لینا شروع کرتا ہوں. اس میں جو لوگ عہدیدار بنے, منصب دار بنے, وہ بہت اونچے درجے کے لوگ تھے. اس کے بعد اس درجے کے لوگ تو پھر آئے نہیں دوبارہ. یوں سمجھ لیجیے وہ اس طرح کا اجلاس نہیں ہو سکا دوبارہ, اہل حدیث کی تاریخ میں نہیں ہو سکا. تو پہلے صدر اس کے حافظ عبداللہ غازی پوری تھے, پہلے نائب صدر اس کے علامہ عبدالعزیز رحیم آبادی تھے, پہلے فائنینشیل سیکریٹری خازن علامہ شمس اللہ قاسم آبادی تھے, پہلے جنرل سیکریٹری مولانا ثناء اللہ مرثی تھے, اور پہلے نائب جنرل سیکریٹری مولانا محمد ابراہیم میر سیالکوٹی تھے. اندازہ کیجیے وہ جو مصرع ہم نے شروع میں بولا تھا, جو ذرہ جہاں ہے وہیں آفتاب ہے, یہ ہے وہ آفتاب کہ ہر ذرہ وہیں یہ آفتاب ہے. یہ ہماری تاریخ کی آفتاب ہے, بدقسمتی سے ہمارے نوجوانوں کو پتہ نہیں ہے, وگرنہ یہ ایک شخص جو ہے, ایک شخصیت جو ہے اپنی جگہ کمال ہے. تو آل انڈیا ریلیجیس کانفرنس کی تقریباً کوشش ہوتی تھی کہ ہر سال ایک سالانہ جلسہ ہو. اچھا, اس کے مقاصد بڑے عظیم تھے, اور تکثیری معاشرے کی پوری رعایت رکھی گئی تھی. ہندوؤں کی تبلیغ اسلام اس کا ایک بڑا اہم موقع تھا. مدارس کی سرپرستی تھی, اور تصنیف و تالیف کی اشاعت وغیرہ بھی تھی, تقسیم و اشاعت, مقالے پڑھے جاتے تھے, بڑی علمی تقاریر ہوتی تھی, ان کی رودادیں چھپی ہوئی, روداد چھپتی تھی ان کی. تو اچھا, مولانا ثناء اللہ تقریباً ہر جلسے کی زینت تھے. تو یہ ایک بہت اہم بات ہے, کوئی جلسہ انہوں نے نہیں چھوڑا. اس کے لیے مدراس بھی گئے. جب یہ تجویز پیش ہوئی تھی تو جب یہ تجویز پیش ہوئی کہ آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس جو ہے وہ اس کو مطلب شروع کرنا چاہیے, تو اس میں مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی اور مولانا ثناء اللہ امرثی ان دونوں کی باقاعدہ ڈیوٹی لگائی گئی تھی کہ آپ نے پورے ہندوستان میں پھرنا ہے, اس کے لیے لوگوں کا ذہن بنایا, اس میں شمولیت کے لیے, ساتھ چلنے کے لیے. اور پھر یہ دونوں بزرگوں نے بڑی محنت کی, یہ پورا ہندوستان پھرے تھے دونوں بزرگ. آگے چلتے ہیں. چونکہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ مولانا کی شخصیت ایسی ہے کہ جس کے اوپر تو الگ سے پروگرام ہوتا اور کوئی 2-4 گھنٹے ہم گفتگو کرتے تو شاید وہ بھی کافی تو بالکل بھی نہیں تھی. لیکن چونکہ یہ میاں صاحب کے شاگردوں کے ضمن میں ہو رہا ہے تو ہم اس کو ختم کرتے ہیں. مولانا کی وفات کے حوالے سے ایک تو میں کہوں گا کہ اب وہ جو اشتہار چھپا تھا, اعلان چھپا تھا مرزا غلام احمد قادیانی کی طرف سے, اس کے پس منظر میں مولانا کی وفات کا کچھ ذکر کیجیے تاکہ ہم اس کو ختم کریں. دیکھیں, مرزا قادیانی نے ایک اشتہار شائع کیا مولانا کے نام, کیونکہ مولانا نے اس کو بہت تنگ کیا, وہ اس لائق بھی تھا, اور اس کی ہر بہت پیچھا کیا, بہت نقد کیا, بھرپور طریقے سے نقد کیا. اس نے جب کوئی واحد دعویٰ کیا, اسلام کے خلاف کوئی بات کی, نبوت کے خلاف کوئی بات کی, تو مولانا نے اس کی گرفت کرنے میں کبھی کوئی کسر نہیں چھوڑی. یہاں میں آپ کو ٹوکوں گا, ہم یہاں سے آگے چلیں گے کہ مولانا نے اس کی گرفت کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. لیکن میں یہاں پہ ایک ضمنی سوال کروں گا آپ سے, آپ کی کیا رائے ہے کہ بعض لوگ, اور ایسے بعض جن کو میں جانتا ہوں, ہمارے دوست ہیں, جج صاحب ہیں, یو کے میں جج صاحب ہوتے ہیں, اہل حدیث نہیں ہیں, وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ مولوی ثناء اللہ امرثی صاحب اتنا زیادہ ان کا نقد نہ کرتے, اتنا رد نہ کرتے, اتنا ان کا ہائپ کریٹ نہ کرتے تو یہ آج اتنا بڑا فتنہ نہ ہوتا. آپ کی کیا رائے ہے اس کے بارے میں؟ میری تو ویسے رائے یہ غلط بات ہے, اس لیے کہ یہ دام ہم رنگ زمین تھا. اگر اس کو چھوڑ دیتے کہ یار یہ خود ہی فتنہ ختم ہو جائے, فتنہ ختم نہیں ہونا تھا, اس نے بہت پھیل جانا. آپ کی کیا رائے ہے اس کے بارے میں؟
دیکھیں جس نے بھی یہ اعتراض کیا ہے اس نے برصغیر کی تاریخ کا گہری نظر سے مطالعہ نہیں کیا. اصلاً قادیانیت جو ہے وہ ایک استعماری پودا تھا جسے وہاں سے غذا مل رہی تھی, وہاں سے اس کی آبیاری ہو رہی تھی. تو مرزا قادیانی جو ہے وہ ایک بہت بڑا فتنہ بن چکا تھا اور اس کی پوری سرپرستی ہو رہی تھی استعمار کے ساتھ ہاتھوں. تو اگر مولانا ثناء اللہ اس کی گرفت نہ کرتے تو یہ ایک بہت بڑا فتنہ بن جاتا. آپ یہ دیکھیں کہ مولانا ثناء اللہ کی بھرپور گرفت سے, اور پھر جو اس میں صرف مولانا ثناء اللہ کا ہی کردار نہیں ہے, بات بہت بڑے سارے مسائل کی مل جل کی حصہ لیا ہے. اور آج بھی دیکھیں قادیانیت آج بھی اگر طاقتور ہے تو استعمار کے ہاتھوں میں کی وجہ سے طاقتور. میں یہاں پہ ایک جملہ کوٹ کروں گا, اجتماعی دانش کا یہ فیصلہ تھا, اجتماعی دانش, مسلمانوں کی اجتماعی دانش کا فیصلہ تھا. اگر مولوی ثناء اللہ امرتسری صاحب نے اکیلے نے ہائپ کریٹ کر دی ان کی, تو پھر تو آپ اعتراض کر سکتے ہیں, پکڑ سکتے ہیں بات کو. متفقہ فتوے آ رہے ہیں, اجتماعی دانش کا یہ فیصلہ تھا. اب ساری اجتماعی دانش تو غلط نہیں ہو سکتی نا, انہوں نے اس دور کے لوگوں کو اندازہ ہو رہا ہوگا یہ کتنا بڑا فتنہ ہے. علامہ انور شاہ کشمیری حصہ لے رہے ہیں, تعاقب کر رہے ہیں قادیانیت کا, پیر مہر علی شاہ گولڑوی کر رہے ہیں. تو تنہا یہ مولانا پہ الزام لگانا جو ہے یہ سارے مسالک کے سارے علماء جمع تھے, یہ بھی کوئی اختلافی نوٹ ہی نہیں تھا کہ نہیں یار یہ نہیں کرنا چاہیے. جس کو تو آج بھی لوگ ہم بات کر رہے تھے کہ مولانا نے گرفت کی, ہم یہاں سے بات کر رہے تھے. تو مرزا قادیانی نے اس وقت جو ہے ایک اشتہار شائع کیا. اس اشتہار میں یہ تھا کہ بھئی میں نے پوری زندگی آپ نے مجھے اذیت پہنچائی اور میں نے بڑی تکلیف اٹھائی ہے, اب میں اس تکلیف سے گھبرا کر کے لب لباب بتا رہا ہوں, یہ دعا کرتا ہوں کہ جو جھوٹا ہے وہ سچے کی زندگی میں مر جائے. اب آپ اس کا نتیجہ یہ دیکھیں کہ مرزا قادیانی, اچھا یہ واحد دعا ہے میں کہتا ہوں کہ جو اللہ نے قبول کی, ورنہ مرزا کی کوئی دعا آج تک قبول نہیں ہوئی, کوئی دعویٰ آج تک سچا ثابت نہیں ہوا. تو 1908 میں مرزا مر گیا, اور جہاں مرا تو خز کم جہاں پاک کی مثال بن کے مرا. اور ہمارے جو مولانا ہیں وہ اس کے 40 سال کے بعد 1948 میں وفات پاتے ہیں. سرگودا میں آ کے پاتے ہیں. مولانا اصل میں تھوڑا بیمار, آپ کو پتہ ہے تقسیم ہند نے ان پہ بہت گہرا اثر ڈالا, بہت گہرا اثر, صدمہ بھی بہت زیادہ, یہ اثر بھی دکھ قیامت کا فراز, جی ہاں, اب کے بنا رو. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت ان کی عمر بھی قریب 80 برس ہو چکی تھی. 1948 میں 80 برس کی عمر تھی, اور وہ ان کو فالج کا اثر آیا اور چند دن کی علالت رہی, اور 15 مارچ 1948 کو یہ عظیم عالم اسلام کا عظیم رہنما, عظیم عالم وفات پا گیا, اور سرگودا کی خاک میں ہمیشہ کے لیے آسودہ لحد ہوا. نہیں جی, مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب کا ایک مختصر سا تذکرہ تھا, انتہائی مختصر تذکرہ تھا. اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے.